ایسا زمانہ گزرا ہے، میں اتنے بڑے قد و قامت کا تھا، اور ہمارے ہاں لوگ گاؤں میں جاتے ہیں دوسرے کے گھر میں، تو میں دودھ خریدنے گیا، تو ایک گھر میں داخل ہوا کہ دودھ ہے، اس گھروں میں دودھ بیچتے ہو، تو وہاں اس گھر میں اتفاق سے 8-10 لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی تھی، اور اتفاق سے ان کی شادی میں دیر ہو رہی تھی۔ وہ بڑی بہن جو تھی نا، اس نے وہاں سے آواز لگائی کہ میرا منگیتر خدا نے بھیج دیا، پکڑو ہے، میں آتی ہوں، بس کام ہو گیا میرا۔ تو میں گلاس چھوڑ کے بھاگا، خیر گھر آیا، والدہ نے کہا دودھ نہیں لایا، میں نے کہا نہیں دودھ بھی نہیں لایا، گلاس بھی رہ گیا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ان کی بہن نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یہ میرا منگیتر آ گیا اور پکڑو اس کو، بس یہی ٹھیک ہے۔ تو میری والدہ نے کہا آپ کہاں تھے اور وہ کہاں؟ میں نے کہا میں ان کے گھر میں تھا۔ کہا انہوں نے آپ کو لہو لہان نہیں کیا؟ ان کے گھروں میں کیوں جاتے؟ باہر سے آواز۔ میں نے کہا اچھا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ باہر سے آواز دینا چاہیے۔ اس دن سے پتہ چل گیا کہ وہی اندر نہیں جانا ہے۔ یا خدا ہے مور میں خدا بخی یہ سمے والے میں یاد دلا رہا ہے تو کورن نے بولے میں کم سے ادھر میں کسا کی آواز کہا کرنا تو کوئی سڑے یار اتنا فرق آ گیا، اتنا فرق آ گیا، 20-25 سال میں اتنا فرق آیا۔ ٹیلی ویژن اور وی سی آر نے اور ڈراموں اور غلط ناولوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بلوغ پر مجبور کیا۔ سیدھی بات یہ ہے، بلوغ پر مجبور ہے۔ استغفر اللہ۔ فقہاء نے قاعدہ لکھا ہے کہ کم سے کم عمر بلوغ کی کتنی ہے؟ تو لکھا ہے کہ لڑکا کم از کم شیراز اچھے خاندان کا، کھاتے پیتے گھرانے کا، 12 سال کا بالغ ہو سکتا ہے۔ بے فکر سے لڑکا ہو اور خوب غذا اور سہولتیں اس کو حاصل ہو زرخیزی کی وجہ سے، اور لڑکی 9 سال کی۔ اللہ، تو یہ قول آ گیا کنز کے شروں میں کہ اس سے کم کی لڑکی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ کون؟ بنت الجزار، کسائی کی بیٹی، کیونکہ کسائی روز گوشت گھر لے کے جاتا ہے، اور کسب گھروں میں واحد آدمی کسائی ہے جو اعلیٰ گوشت گھر لے جاتا ہے، بھیجتا نہیں۔ خربوزوں والا ٹوٹا پھٹا ہوا کہتے ہیں ذاکر توڑو، لہواز نہیں ہوئی، اور اچھے خربوزے بیچتا ہے۔ سبزی والا گلا سڑا گھر لے کے جائے گا، اچھا بیچتا ہے۔ ہر فرقہ ایک واحد فرقہ ہے کسائی جزار، وہ کہتے ہیں نا یہ گوشت میں نے گھر لے جانا، میں نہیں بیچتا۔ تو جو اعلیٰ اور عمدہ قسم کے گوشت کھائے بنت سبا، تو 7 سال میں وہ بلوغ کو پہنچ سکتی ہے۔ میں جب اس کتاب کی شرح لکھوں گا انشاءاللہ اور المستدرک فی الفقہ لکھوں گا، وہاں پہنچوں گا تو میں یہ لکھوں گا کہ اس زمانے کے ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے گھروں کی لڑکیاں اور لڑکے بھی اس عمر میں، بلکہ اس سے پہلے بلوغ کا اندیشہ ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن، نہ مارے اپنے پیروں کو، یعنی عورتیں، لیعلما، تاکہ پتہ چلے، ما یخفینا، وہ جو پوشیدہ ہے، من زینتہن، اس کے زیب و زینت میں سے۔ عورتوں کے پیروں میں پازیب ہوتے ہیں، اس کو پازیب کہتے ہیں، پینزیب، پازیب۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ چلے تو شڑانگ 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 شڑانگا 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 شڑانگ، تو جب یہ شڑانگ شڑانگ کرے گی تو لوگ دیکھیں گے یار کون گزر رہی ہے، فلاں، اچھا کیسی ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے۔ اب کوئی مریض القلب ہوگا، وہ کہے گا فلاں جگہ کھڑے ہوتے ہیں، نظر آ جائے گی۔ دیکھو معاشرہ کے اندر گن پھیل رہا ہے اس شڑانگ کی آواز سے۔ استغفر اللہ استغفر۔ اس لیے فقہاء کرام نے خاتون کے پیروں میں زیور کو ناپسند کیا ہے، کراہیت کی ہے۔ اور عورت اگر زیورات پہنے یا قیمتی کپڑے پہنے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے تو عورت بیمار ہو کے مر نہ جائے گی۔ اس کی خوشی تو اس بات میں ہے کہ ذرا کئی شادی ہو، کوئی لوگ بہت جمع ہو جائے، خواتین وہی بیچ میں آ جائے، سب لوگ دیکھ ماشاءاللہ کتنے شاندار شال ہے آپ کا، اور یہ کہاں سے، یہ فلاں جگہ سے ہم نے خریدا۔ اچھا، میں ہیرات سے 2 دوپٹے لایا تھا گھر میں، 2 پگڑیاں خریدی 70-70 ہزار کی، اور 2 دوپٹے خریدے تھے 36-36 ہزار کے۔ تو یہ محلے کی سب عورتیں دیکھنے آتی تھی،
اخیر میں نے گھر والوں کو کہا کہ یہ 26 روپے لگ دے. ان کا داغ پورا پیسہ ہوگا نا. بس جب یہ سن لے کہ بہت مہنگا کپڑا ہے سبحان اللہ بڑے خوش ہو جاتے. ان کی عزت و آبرو اس میں ہے کہ مہنگا سے مہنگا خریدے اور عجیب و غریب طرح سلوائے. اور پھر اسی طرح ظاہر بات ہے گھوڑی جب زین ڈل جائے تو وہ چال بدل لیتی. استغفر اللہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا توبہ کرو اللہ کے حضور سارے مل کر ایُّ الْمُؤْمِنُونَ اے مسلمانوں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ. کیوں؟ عورتوں میں یہ مرض ہے اور تم میں کیا مرض ہے وہ خود تم جانتے ہو. طالب علم ہو کر سرخ رنگ کا نیچے بنیان پہنتے ہیں, ہر وقت کنگھی اور یہ چیز ایک جیب میں رکھتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے اور لباس ہے, جب باہر جائے جمعرات کو واہ 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 چوب گلشن بوئی آزلفے پریشاں بگذرت گل شوت شرمند بلبل از گلستان بگذرت. عجیب عجیب بوٹ نکال لیں گے, جرابہ پہن لیں گے اور بڑی خوشبو مہکا کے ساتھیوں سے ملاقات جا رہا ہے. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے, باب ذہاب النساء والصبیان الی العرس. دیکھو یہ باب ہے کہ عورتیں اور بچے شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے عورتوں کو جانا ہے, انہوں نے کپڑے دکھانے زیورات دکھانے, پھر خواہ کی نہ جائے تو کون دیکھے گا. تو صوبہ سرحد کے اندر شادیاں جب ہوتی ہے بڑی تقریبات تو اس میں سب رشتہ داروں کو بٹھاتے ہیں. تو رشتہ دار ویسے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کے یہاں پروگرام ہوگا تو وہ کہے گا نام میں نہیں ہوں گا, فلاں موقع پر آپ نے میری طرف صحیح دیکھا نہیں, ناراضگی ہے جا. تو لوگ پختونوں میں یہ غیرت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو آنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی میں تو آؤں گا نہیں. مسجد کے امام صاحب کو, 2-4 بزرگوں کو, وہاں کے کاکا خیل میاں کو, بزرگان دین کو, بڑے بڑے حضرات کو جرگہ بنا کہنا میرے ساتھ چلے گئے. تو میرا بھائی نہیں بیٹھتا, میرا چچا کا لڑکا شادی میں نہیں آ رہا ہے. تو جو بہت عقل مند آدمی ہو نا, جس کو کہتے ہیں پشتو میں جرگمار, جرگے کا ماہر, تو وہ اس کو راضی کرتے کرتے کہتے ہیں الگ وہ خبر ہو رہا لوگوں نے کورزم رکھا اس طرح خبر ہوگا کہنا تاکہ مکہ ہوگا. دیکھو کتنا زبردست جرگمار ہے. اس نے کہا گھر سے ہو کے آؤ, اندر جا کے گھر والی سے بھی 2-4 باتیں تو ہونا چاہیے, اتنی دیر ہو گئی. اچھا جی نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں, جانا پڑے گا. اچھا جی بھیجیے گا. گھر جا کے یہ جب گھر پہنچ جاتا ہے قسم پخدے کماؤں منت زما زما سے کہا ہے قسم خدا کی کیا گھر میں گیا شریک ہوا, میرا کیا کام, میں کیوں جاؤں. تو بیوی اس کو کہتی ہے سب لوگ شادی میں ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے تو ہماری کتنی بےزتی ہے, مان لو نا. اس محلے میں سب جائیں گے, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. نے غریب بار رو دی یرا مان من کو تاسل بھی خلق را گلے زما مشرانی حالانکہ اگر مشرے وربانی مدلی دی مشرا پتن نہ ناستا هغه کار کړه دا مشران خو یې سم نه دي. یره زما مشران تاسو نه زبل نشم کولای سو کو. یہ ایک عقل مند آدمی تو اس نے گھر بھیج دیا اندر سے. انہوں نے کہا کہ سب لوگ شادی میں ہوں گے, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. کوئی بات ہے, اتنے بزرگ لوگ آئے, مان لو جلدی کرو. بس رو شرارہ شابش. علم ہے مستقل, بہت بڑا علم ہے. صلح کرانا, لوگ راضی کرنا, لوگ کے قلوب ملانا علم ہے, ایک علیحدہ علم ہے, کتابوں میں نہیں ہے.